السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں چند مسائل آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ فیاض احمد عباس صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے مال پر قبضہ کیا ہے، ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور واپس نہیں کرتا، تو کیا میں اپنا مال واپس کرنے کے لیے اس کو قتل کر دوں، لڑائی جھگڑا کروں؟ آیا میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا یا اپنے آپ کو اس کی وجہ سے قتل کرا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، تو ایسا تو کسی صورت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی انسان کو 3 وجوہ میں سے کسی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے، کہ یا تو قصاصاً کہ ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور نمبر 2 کہ ایک مسلمان تھا، بعد میں اس نے ارتداد کر لیا، یعنی اسلام کا مذہب چھوڑ کر دوسرے کسی مذہب میں چلا جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے 3 دن کا کہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لو۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جو شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود پھر وہ زنا کر لے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قتل کرنا بھی حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، کوئی انسان خود اپنے ہاتھ میں کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو جو آپ نے مال سے متعلق بات پوچھی ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جرگے کے ذریعے سے، خاندان کے بڑے افراد کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور اگر پھر بھی یہ نہ ہو تو عدالت کے ذریعے سے کیس کریں، اور کیس کر کے اپنا کیس جو ہے جیتنے کے بعد پھر اس سے مال وصول کریں۔ اس کام کے لیے اس کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال شوکت علی صاحب نے کیا ہے کہ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خواتین قبرستان میں جاتی ہیں، تو آیا خواتین کا قبرستان میں جانا شریعت کی نظر میں درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرعاً مرد اور خواتین دونوں ہی قبرستان جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا لیکن تم ان کی زیارت اب کر سکتے ہو۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ خواتین بھی اس میں جا سکتی ہیں، لیکن عموماً خواتین کے اندر جزع فضع اور وہاں جا کر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، فتنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ نوجوان خواتین کو تو نہیں جانا چاہیے، البتہ اگر بڑی عمر کی خواتین شرعی پردے کا مکمل اہتمام کر کے جائیں، کوئی رونا دھونا نہ کریں، کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو عبرت کی نیت سے وہاں ایسی خواتین کے لیے جانا بھی جائز ہے۔ اور تیسرا مسئلہ آیت الرحمن صاحب کا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سالی کو جب وہ چھوٹی تھی 8 سال کی عمر سے میرے پاس ہی تھی، اور پھر جب بڑی ہو گئی تو اس کا ایک جگہ نکاح کرایا، لیکن وہ رخصتی کا بار بار اصرار کر رہے تھے، تو میں نے ایک جملہ یہ بولا ہے کہ جب تک اس لڑکے یعنی اس بچی کے شوہر نے 12ویں جماعت پاس کر کے اور 4 ماہ تبلیغ میں لگا کر واپس نہیں آتا، اس وقت تک اگر میں نے اس بچی کی رخصتی کرائی یا کسی نے کسی انداز میں کرائی تو مجھ پر میری بیوی 3 شرطوں کے ساتھ طلاق ہے۔ تو گویا اس میں یہ شرط بولی ہے کہ وہ لڑکا 12 جماعت پاس کر لے اور ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگا لے، یہ شرط ہے۔ تو یہ دونوں کام گویا کہ پورے ہونے چاہیے، تو اس صورت میں میں اپنی سالی کی رخصتی کراؤں گا، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو 3 طلاقیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اب جب یہ شرط پائی جائے تو اس صورت میں حکم ہوگا، اگر شرط کے بغیر، یعنی اگر بچے نے، اس لڑکے نے 12 جماعت پاس نہیں کی اور 4 مہینے تبلیغ میں نہیں لگائے اور اس کی اگر رخصتی کرا دی، تو اس صورت میں آیت الرحمن صاحب کی بیوی پر اس شرط کے مطابق 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اس آدمی کو چاہیے کہ 12 جماعت پاس کرے اور ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگا لے، تو اس صورت اس کے بعد رخصتی کرے، ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ شرط نہیں پائی گئی اور رخصتی کرائی گئی تو پھر اس صورت میں آیت الرحمن صاحب کی بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔